کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ چلتی پھرتی پتلیاں ہے ان کا کون سا جہاں، کہاں ہیں ان کے رابطے، کدھر ہیں ان کی ڈوریاں، بنے ہوئے ہیں ناخدا نہیں جنہیں گریز کرتے پانیوں کی کچھ خبر، نہ ساحلوں سے آشنا، نہ ان کو ہے پتہ کوئی، نہ ان کو کچھ شعور ہے کہ ان کی کھوپڑی میں بس غرور ہی غرور ہے، دماغ میں فساد ہے بس اپنے ہی مفاد کا، اور اس سے ماورا ان کی سوچ ہی نہیں کہ سب یہ بادشاہ ہے نام پر عوام کے، یہ اپنے کام کے سوا نہیں کسی بھی کام کے، لیکن سمے کا اب ہے یہ فیصلہ، سمے کا اب ہے فیصلہ، جو ہو چکا سو ہو چکا، بچے گا اب تو صرف وہ کہ جس کے صبح و شام میں رہے گی سب سے معتبر، بجھے دلوں کی روشنی، کٹے گی جس کی زندگی دلوں کے احترام میں، عوام کی طرح سے جو عوام کے لیے ہی جو جیے گا اب عوام میں۔ نام ناصر بڈانی ہے، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نور الاسلام صاحب موجود ہیں جو کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ جب بشرا بی بی اڈیالہ جیل جا رہی تھی تب وہاں پر کیا ہوا، کیا مناظر تھے، نامعلوم افراد جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے ہلڑ بازی کی، بشرا بی بی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ہراساں کیا گیا۔ کیا اپڈیٹس ہیں، کیا مناظر تھے اس وقت، آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر، اور کیا مسئلہ مسائل ہوا، کون لوگ تھے وہ؟ جی سر، السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کے سوال کا۔ بات یہ ہے کہ ہم اکثر اڈیالہ جیل میں جب سے یہ ٹرائل ہو رہا ہے ہم جاتے ہیں، کوئی ایک بھی ورکر ہمارا وہاں نہیں جا سکتا، یہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑا ہونا تو دور کی بات، دور دراز بھی کسی جگہ پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے تو 1 منٹ میں ان کو اٹھا کے گاڑیوں میں ہمارے سامنے بھی ڈال دیے گئے ہیں بندے، ٹھیک ہے کہ نہیں، بعد میں ہم نے ضمانتیں کروائی ہیں۔ کل جب میں گیا ہوں وہاں پر تو کل ہمارا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں تھی وہاں پر، صرف آج کا یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر کچھ آرڈرز لینے تھے، کچھ وکلاء کے نام دینے تھے، کچھ بشرا بی بی کا سائفر والا وہ جو دوسرا معاملہ ہے القادر والا وہ تھا۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ بالکل گیٹ کے سامنے جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہاں پر 20-25 لوگ کھڑے تھے۔ میں نے وہ اپنے جو بشرا بی بی کے گارڈ ہوتے ہیں ان سے پوچھا، میں کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بولو یہاں سے ہٹیں، تو کہتا ہے نہیں انہوں نے آتے ہوئے بشرا بی بی کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا ہے، غلیظ گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، بکواسات کی ہیں، تو ابھی بھی یہ لوگ یہیں پہ کھڑے اور ہم نے گاڑی وہ دور کھڑی کی ہے، ابھی تک اجازت نہیں ہوئی اندر جانے کی، تو جیسے ہی اندر سے وہ بلائیں گے تو پھر ہم لوگ اندر جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ عمیر نیازی بھائی تھے، نعیم پنجوتا صاحب تھے، رانجھا صاحب تھے، تو یہ تینوں تو اندر چلے گئے ہیں وہ اپنے جو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے بلایا ہے تو بشرا بی بی کی گاڑی آئی ہے تو گیٹ سے تھوڑا سا پہلے ان لوگوں نے گھیر لیا گاڑی کو، تو گالم گلوچ، گاڑی کو ٹھڈے مارنے اور تپڑ گاڑی کو مار رہے ہیں اور غلیظ قسم کے ملغوزات بک رہے تھے۔ تو میں تو وہاں پہ بالکل اکیلا کھڑا تھا، تو پھر ہم لوگ تو دیکھیں عزت ہی تو رہ گئی ہے ہمارے پاس اور ہے کیا، تو میں پھر ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کو میں نے اسی طرح جس طرح یہ لوگ شور مچا رہے تھے، میں نے گالیاں تو نہیں دی کسی کو، لیکن اپنے قائد کے حق میں نے اسی وقت انہی پولیس والوں کے سامنے پھر میں نے بھی نعرے لگائے ہیں۔ کل پورے سوشل میڈیا پہ آپ کا چرچا رہا، ٹویٹر پہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ کا نام گونجتا رہا، آپ کی جو ہے وہ ویڈیوز چلتی رہی۔ بتائیے گا کیا پولیس نے وہاں پر روکنے کی ان کو کوشش نہیں کی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جب کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، تو جب آپ وہاں پر دیگر اداروں کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جب انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی تقریباً آدھے سے زیادہ وہ اپنی مکمل کر لی ہے نا، بالکل گیٹ آ گیا، پیچھے سے وہ کرتے آ رہے ہیں گاڑی کے ساتھ ہلڑ بازی، جب گیٹ کے پاس آیا تو وہاں تو پولیس کی مجبوری بن گئی تھی، پھر آگے سے میں بھی پڑ گیا تھا، تو پھر وہ وہاں سے انہوں نے کچھ 2-4 پولیس والے جو تھے، میں نہ کہوں ایسی بات کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پیچھے ہٹو، یہاں سے آگے مت آؤ، مجھے بھی کہا کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں، میں نے کہا نہیں یہ ادھر سے بھاگیں گے تو میں جاؤں گا اندر، نہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ بھاگے ہیں ادھر سے، وہ کونے میں گئے ہیں اور وہاں سے پھر اس طرح غائب ہوئے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ، کہ پھر دکھائی نہیں دیا کہ وہ کدھر گئے ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے ان کو پہچان بھی لیا گیا ہے،
یہ اپنے مخدوم شہاب الدین صاحب نے بھی ان کی پکچر لگائی ہیں جو اینکر ہیں. اچھا. اور بھی بہت سے میڈیا پرسنز نے ان کا کچھ بایو ڈیٹا نکال لیا ہے اور کچھ کو ہم بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ہر چیز ہم نا وہ ادھر پھینک دیتے ہیں جی ایجنسیوں نے پلانٹ کیا ہے جی یہ ایک ہی پارٹی ہے جو اس قسم کے کرتوت کرتی آئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا ہے, ہماری ایجنسیاں جو بھی ہے وہ اتنے لو لیول پہ جا کر نہیں کھیلتی. جنہوں نے 2 عالمی طاقتوں کے ٹکڑے کروا دیے ہیں, ایک کو شکست دے دی ہے, ہماری ایجنسیاں یہ چھوٹے لیول کے کام نہیں کرتی. ہاں یہ ہمارا جو ہائی لیول کا جو اسلامی لیڈر ہے پوری دنیا کا عمران خان, اب اس کے ساتھ ان کی لیول پلینگ فیلڈ بنتی ہے, اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں جھوٹے مقدمات کون کروا رہا ہے یہ سارا آپ لوگوں کو پتہ ہے. بار آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ورکرز تھے وہاں پر؟ ہاں اس میں سے 6-7 جو ہیں ان کو وہ تو پکے نون لیگ کے ورکر تھے نا. باقی جو تھے وہ چوکوں سے پکڑے ہوئے مزدور تھے. جس طرح یہ دیہڑیوں پہ لے کے جاتے ہیں وہ ادھر کھاتے ہیں بریانی, اور نہ پیسے دو تو وہ پھر بتا بھی دیتے ہیں. تو وہ بتا بھی دیا انہوں نے کہ ایک سے انہوں نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں آیا ہوں, یہ بڑا کوئی غلط کام انہوں نے کیا ہے. اچھا, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا کنونشنز کے حوالے سے پنجاب کی طرف جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب تو کے پی میں کنونشنز کر رہے ہیں, لیکن بتائیے گا پنجاب میں کیا صورتحال ہے, اور کیا اسلام آباد میں آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کا کوئی اجازت نامہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کی ہے؟ کیونکہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی جلسے بھی کر رہا ہے, اپنے کنونشن بھی کر رہا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے نہیں کرنے دیے جا رہے نا سر, جھنڈا نہیں اٹھانے دیا جا رہا, گھر پہ جھنڈا نہیں لگانے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, کہیں پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی ڈرتے ہیں ہم لوگ. میں سیدھی صاف بات کرتا ہوں سر, آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ بار وہ والی باتیں نہیں دہرانی چاہیے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو اوپر دیکھ رہا ہے نا صاحب. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق انشاءاللہ ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہم لوگ آپ دیکھیں وہ لاہور میں کرنے کی کوشش کی, نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے, اب کے پی میں ان کا بس نہیں چل رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہاں انہوں نے وہ جو لوگ ہیں پختون لوگ وہ بہادر قومیں ہیں, وہ تو اپنا جس چیز پہ ڈٹ جائیں وہ تو ڈٹ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پنڈی, اسلام آباد, لاہور زیادہ تر کاروباری لوگ ہیں, ملازمت پیشہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ ابھی ہے خوف کی فضا ہے سر, خوف کی فضا ختم نہیں ہوئی. آج سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہاں پر پیش کیا جانا تھا, جیل سپرنٹینڈنٹ نے پیش نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں لگامیں ہیں, کون کھیل رہا ہے, کون جو ہے وہ عدالت کے جو ہے وہ آرڈرز نہیں ماننے دے رہا؟ آپ نے کہا یہ کون ہے, اسی کے اوپر آپ کو ایک بڑی پیاری سی وہ آزاد نظم ہے. زبردست شعر آپ نے سنایا ہے, بڑی زبردست شاعری آپ نے کی ہے. بتائیے گا آج اگر جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے, کیا ایکسپیکٹڈ ہے, فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سر کوئی فیصلہ نہیں ہے ادھر, قانون ہی کوئی نہیں ہے سر. ہر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پولیس کے پاس اپنا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, کسی کے پاس اپنا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, عدالتوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی قانون آپ دیکھیں, آپ جہاں پہ کھڑے ہیں پنجاب میں حکومت ہی غیر آئینی ہے. کدھر ہے چیف جسٹس صاحب, اللہ کا نام ہے, آپ کی عزت اور بقا اس میں. میں تو ان سے 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ عدالتیں میدان عمل میں آئیں. ہم کالے کوٹ والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی کے ساتھ, کوئی لڑائی, کوئی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر رہے کہ یہ کر دو وہ کر. ہم تو کہتے ہیں قانون کا عمل ہو سر, دستور پہ عمل ہو. اگر آئین ختم ہو گیا تو یہ آہستہ آہستہ آہستہ, میرے بھائی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے, تو ہم یہ اپنے بچے مروائیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کے ساتھ ہم جھگڑا کریں گے, کیا کریں گے. تو استغفر اللہ, ہم چاہتے ہیں دستور کے اوپر عمل ہو, ہر ادارہ ہر کوئی آئین کے تحت آ جائے, اور یہی ہماری اتنی ڈیوٹی ہے. ہمیں یہ اس کالے کوٹ نے یہی ڈیوٹی لگائی ہے. اس کا جواب میں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وکیل موجود تھے, یہ وہ وکیل تھے جنہوں نے کل اکیلے کھڑے ہو کر وہاں پر سب کا مقابلہ کیا. جو مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں پر موجود تھے اڈیالہ جیل کے باہر, جب انہوں نے بشرا بی بی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی, ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی, تب انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ یہ موجود رہے اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا.